پاکستان کا وجود ایک حقیقت ہے، مگر بدقسمتی سے افغان ابھی تک اس حقیقت کو آج تک ذہنی طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ اسی بنیاد پر 1947 کے بعد افغانستان کا جھکاؤ پاکستان کی بجائے بھارت کی طرف ہو گیا، جبکہ افغانستان کی اپنی ضرورت تھی کہ تجارتی نقل و حمل کے لیے سمندری راستے والے اسلامی ہمسایہ ملک سے قریب تر ہوتا، مگر افغان حکمرانوں نے دوسرا راستہ منتخب کیا اور پشتونستان کے مسئلے کو بنیاد بنا کر افغانستان میں پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا آغاز 40 کی دہائی کے آخر میں ہی ہو چکا تھا، اور ہر دور میں اس میں شدت آتی گئی اور پاکستان کو روز اول سے ہی افغانستان کا سب سے بڑا دشمن کے طور پر قرار دیا جانے لگا، جس کا اثر عام افغانوں میں بھی ہوا، اور اس ہی منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے افغانوں کے تاریخی حریف ہندو اور سکھوں کو تو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ہم مذہب پاکستانیوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو پاک افغان کشیدگی اور افغانوں کی پاکستان سے نفرت کی وجہ پاکستان کی طالبان حمایت اور افغانوں میں جہادی ازم کو فروغ دینے کی بیان کرتا رہتا ہے، مگر یہ تاثر حقائق کے منافی ہے کہ طالبان سے بہت پہلے افغانستان میں پاکستان کو دشمن ریاست اور عام پاکستانی کو حقارت سے کثیف دال خور سیاہ رنگ دشمن کشور ماں دا پاکستانیان ٹولو ناغٹ دخمن دے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اب جس ملک میں پاکستانیوں کو کثیف کہا جاتا ہو اور ہمیں جماعت اسلامی یہ باور کروانے کی صحیح کرتی پھرے کہ افغان ہمارے ہم مذہب ہیں لہذا ان سے دوستی رکھی جائے، اسی قسم کے دعووں کی بنیاد پر 90 کی دہائی میں طالبان کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ حمایت ہمارے لیے گلے کا پھندا بن گئی کہ اس کی آڑ میں پاکستان کے خلاف افغان سیاستدانوں کو مزید نفرت پھیلانے کا موقع مل گیا۔ چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ افغان نفسیات سے نابلد ہے، یہ ادارہ آج تک ایک چھوٹی سی بات نہیں سمجھ پایا کہ پاکستان جس کسی افغان گروہ یا شخصیت سے قریب ہوگا افغان اس کے خلاف ہو جائیں گے، اور جو لوگ پاکستان کا افغانوں میں جہادی ازم کو فروغ دینے کا الزام لگاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ طبقہ افغان تاریخ سے بلد ہی نہیں جو ایسی غیر حقیقی سوچ کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اول یہ کہ ہمارے خطے میں دہشت گردی اور ہم مذہب مخالفین کے خلاف نعرہ جہاد کے موجد افغان اس وقت سے ہیں جب پاکستان کی تشکیل بھی نہیں ہوئی تھی، اور 80 کی دہائی میں افغان ہی خارجی جہاد کو پاکستان میں لانے والے ہیں۔ جدید افغان تاریخ گواہ ہے کہ 3 اینگلو افغان جنگوں میں جہاد کا نعرہ لگایا گیا۔ امیر دوست محمد خان نے انگریز فوج کے ساتھ مل کر 1856 میں روس پرشیا کے خلاف نعرہ جہاد بلند فرمایا۔ امیر عبدالرحمن خان نے بامیاں کے شیعہ و آغا خانی ہزارہ جات کو کافر قرار دے کر جہادی بنیادوں پر قتل عام شروع کی۔ امان اللہ خان کو سور خور، مغربی تہذیب کا دلدادہ، خواتین کی بے پردگی جیسے الزام کی بنیاد پر اس بادشاہ کے خلاف پاکستان بننے سے قبل جہاد کا نعرہ افغانوں نے خود لگایا تھا۔ سردار داؤد کے خلاف جہاد، نور ترکئی، امین سرخ فوج، کارمل نجیب کے خلاف جہاد کا نعرہ، حکمت یار اور احمد شاہ مسعود سیاف و مزاری کا ایک دوسرے کے خلاف نعرہ جہاد، اور پھر طالبان کا ان سب کے خلاف علم جہاد بلند کرنا عین افغان روایت ہے، جس کو آج کل پاکستان کے نام کر دینا ایک فیشن بن چکا ہوا ہے۔ اس میں سب سے دلچسپ امر یہ ہے کہ جہاد کے نام پر لاکھوں کا قتل عام کروانے کے بعد بھی اسلامی شرعی اعتبار سے ان میں سے ایک فتویٰ جہاد جائز نہیں تھا، جیسا کہ احمد شاہ مسعود طالبان جو کوئی پاکستان سے نزدیک ہوا وہ افغانستان میں غدار وطن اور اسی قسم کے القاب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سردار داؤد نے 1974 کی اسلامی کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا کہ وہ پاکستان نہیں جائے گا، اس لیے وہ افغانوں کا ہیرو بن گیا۔ جب پاکستان سے دوستی کی طرف مائل ہوا تو خاندان سمیت مار دیا گیا۔
حامد کرزئی نے دل پشاوری کرنے کی خاطر بیان دیا کہ اگر امریکہ نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے، مگر اس جسارت پر اس کو پاکستان کا غلام اور وطن فروش کہا جانے لگا، جبکہ کرزئی نے نیٹو افواج سے پاکستان پر بھرپور حملہ کرنے کی خواہش کا اظہار کئی بار کیا تھا۔ اشرف غنی نے فقط دکھاوے کے طور پر پاکستان کے ساتھ نزدیکی پیدا کی تو اس کے شدید رد میں ایک طرف بیانات جاری ہوئے اور اسی دوران کابل میں یکے بعد دیگرے دہشت گردی کی کارروائیاں اور ہمیشہ کی طرح پاکستان پر الزام شروع، اور غنی نے اپنے سابقہ حکمرانوں کی بولی بولنا شروع کر دی۔ اس میں شک نہیں کہ پاکستان کو دشمن کے طور پر دیکھنا افغانوں کی ایک خود ساختہ سوچ کا نتیجہ ہی ہے، اور عام پاکستانی افغانوں سے تعصب و نفرت کے جذبات نہیں رکھتے۔ البتہ گزشتہ چند برسوں سے افغانوں کے لیے خیر سگالی کے جذبات میں بہت کمی ہوئی ہے۔ افغانوں کی پاکستان سے دلی طور پر دوری کی ایک زندہ مثال یہ بھی ہے کہ گزشتہ 40 برسوں سے پاکستان میں رہتے ہوئے افغانوں کی مقامی افراد سے انٹر میرج کی شرح 2% سے بھی کم رہی ہے، جبکہ اس کے مقابل کشمیری مہاجرین کی شرح اس سے بہت زیادہ رہی ہے۔ انہوں نے لوکل لوگوں کے ساتھ شادیاں کیں، ان کے رسم و رواج کو اپنایا اور صدیوں سے اس دھرتی پر رہتے چلے آ رہے ہیں۔ سردار داؤد کے زمانے میں کابل کے بالا درجہ ہوٹل مالکین کو خصوصی ہدایات تھیں کہ پاکستانی سیاحوں کو کمرے مت فراہم کیے جائیں، لہٰذا پاکستانیوں کو گھٹیا درجے کے ہوٹلوں میں رہنا پڑتا۔ افغانوں کا پاکستانیوں سے یہ طرز عمل بالکل جنوبی افریقہ کے سفید فام نسل پرست جیسا ہے کہ ایک ہی رنگ و دین کی نسبت کے باوجود ایسا تعصب کیا جانا یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے۔ اسی زمانے میں کوئی پاکستانی سیاح کابل پولیس کے ہاتھ آ جاتا تو بغیر کسی جرم کے مدتوں جیل میں ڈال دیا جاتا۔ میں ایک پاکستانی سے کابل میں 1986 میں ملا جو بھارتی فلموں کے شوق میں 1977 سے پہلے کابل آیا، پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو بیچارے کی رہائی ملک کوکی خیل کی کاوشوں سے 10 سال کے بعد ہوئی۔ جرم فقط یہ تھا کہ بندہ جہلم کا پاکستانی تھا۔ اس کے مقابل 70 کے وسط میں افغان سیاح لاہور آئے تو انارکلی کے دکانداروں نے ان سے خریدے مال کے پیسے تک وصول نہیں کیے کہ آپ ہمارے افغان بھائی ہیں۔ افغانستان کی پاکستان کے خلاف نفرت انگیز پالیسیوں اور اقدامات کے باوجود پاکستان میں ریاستی یا عوامی طور پر افغانستان کو دشمن ریاست کے طور پر نہیں سمجھا جاتا۔ اس میں یا تو پاکستانیوں کی فراخ دلی ہے یا پھر زمینی حقائق کا ادراک نہ ہونا ہے۔ پاکستان کو 1947 سے لے کر آج تک افغانستان کا اولین دشمن کے طور پر تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ داؤد خان اور خلقی پرچمی ادوار میں جو قومی ترانے افغانستان میں بنائے جاتے ان میں یہ جو پاکستانی دشمن ہیں ان کو نابود کر دو، برباد کر دو کے الفاظ شامل ہوتے، جیسا کہ ایک گلوکارہ بخت زمینہ نے ایک پشتو ملی ترانہ جس کے بول دا پاکستانی دخمن ما پریدا خوار کے گایا تو کچھ عرصے کے بعد کسی خطرناک مرض یا منشیات کے استعمال سے انتقال کر گئی تو مشہور کر دیا گیا کہ اس ترانے کی وجہ سے پاکستان کی ISI کے کمانڈوز نے مجاہدین کے روپ میں آ کر بخت زمینہ کو قتل کر دیا۔ احمد ظاہر جس کو افغانستان کا ایلوس پریسلے مانا جاتا ہے اور دری زبان کا گلوکار تھا، اس کا قتل بھی پاکستانی فوج کے سر باندھ دیا جاتا ہے۔ جس ملک میں ایک عام افغان یا شعبہ فن و ہنر سے متعلقہ غیر سیاسی و عسکری افراد کی ہلاکت کا ذمہ دار پاکستان کو جانا جاتا ہو تو پھر رحیم اللہ یوسفزئی اور افراسیاب ہی بتائیں کہ دونوں ممالک میں دوستی کیسے ممکن ہے کہ ان حضرات کو یقین ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں مستقبل میں دوستی ہو جائے گی۔ سادہ سی بات ہے کہ دوستی کی شرط ڈیورنڈ لائن ہے، کیا افغان ڈیورنڈ لائن کو قبول کر لیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسا
کبھی نہیں ہوگا کہ بھارت اور اب امریکہ بھی اس تنازع کو مزید فروغ دے رہے ہیں۔ افغانوں کی اس منفی پالیسی کا زیادہ فائدہ غیر پشتون اقوام کو ملے گا۔ امریکہ کے وہاں آنے سے افغانستان کے اندر جغرافیائی تبدیلی کے امکانات زیادہ پیدا ہو چکے ہیں۔ بہرحال جس طریقے سے افغان پاکستان سے اپنی دشمنی کا اظہار کبھی پرچم کو نظر آتش کر اور کبھی اپنے ترانوں میں کرتے چلے آئے ہیں، پاکستان میں آج تک کسی بھی قومی ترانے میں افغانوں کو دشمن اور ان کو نابود کرنے کا اشارہ تک نہیں ملتا۔ البتہ افغانوں کے بارے میں پاکستان کی نصاب تک میں تعریفی کلمات ہی پڑھنے کو ملتے ہیں۔ پاکستان کا نیشنلسٹ اور لبرل طبقہ کی پاک افغان تعلقات میں کشیدگی پر ایک ہی بات کو زور دیا جاتا ہے کہ افغان ہم سے اس لیے ناراض ہیں کہ پاکستان نے طالبان کی مدد و حمایت کی۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا تو انہیں احساس ہوتا کہ پاک افغان کشیدگی کان ملا عمر کے پیدا ہونے سے قبل کی تھی۔ یوں بھی طالبان بنیادی طور پر اس قدر افغان قومی روایتوں کے پکے ہیں کہ دین کو اپنی قومی روایت کے چشمے سے ہی دیکھتے ہیں۔ باوجود پاکستان نے طالبان کو احمد شاہ مسعود اور دیگر علاقائی رہنماؤں کو بھی اقتدار میں شامل کرنے کی کئی مرتبہ اپیل کی تھی، مگر طالبان نے اپنے دور اقتدار میں دوسری قوموں کو شریک نہیں کیا، جو دلیل ہے کہ اگر اسلامی اصولوں کو اپنایا ہوتا تو امت کا جذبہ قومیت پر باری ہوتا۔ جو حضرات پاک افغان کشیدگی کی وجہ طالبان کو جانتے ہیں تو وہ نہ تو ان دو ممالک کی تاریخ سے واقف ہیں اور نہ ہی افغان ذہنیت سے جانکاری رکھتے ہیں۔ ایک طبقہ طالبان کو پاکستان کا اثاثہ قرار دے کر ایک طرف گمراہی پیدا کرتا ہے تو دوسری طرف افغانستان اور بھارت کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ دنیا کو باور کرا سکیں کہ پاکستان دہشت گردوں کا حامی ہے، جبکہ سلفی دیوبندی دہشت گردی وسیع و عریض نیٹ ورک صہیونیت کے بین الاقوامی ایجنڈے کا اہم ترین جز ہے، جس کے خرچے کا پاکستان جیسا ملک متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر افغان ہر دلیل پار کر کر افغانستان کو ہی سارے دہشت گردی نیٹ ورک کا پالنہار اور مار جان کر جن مقاصد کو پانے کی امید پر ہیں وہ بہر طور کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اگر افغان حقیقی معنوں میں دہشت گردی پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے امریکہ کو اپنی سرزمین سے نکل جانے پر مجبور کرنا ہوگا کہ امریکہ اپنے فوجی اور جاسوسی اڈے افغانستان میں قائم کرنے کے جواز کے لیے وہاں سے ہرگز سلفی دیوبندی دہشت گردی کو ختم نہیں کرے گا۔ افغانستان میں دہشت گردی جاری رہے گی تو امریکہ کا دنیا کے انتہائی حساس و اہم علاقے پر جمے رہنے کا جواز بھی برقرار رہے گا۔ گو کہ افغان سیاستدان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے پیچھے خود امریکہ، اسرائیل اور بھارتی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان کو دہشت گردی کا الزام دینے کا مقصد وہی پرانی پاکستان دشمنی کی افغان روش ہے۔ اگر افغان سیاستدان و اہل اقتدار جس شدت سے پاکستان مخالفت کو اپنی پالیسی میں اولین ترجیح دیتے چلے آئے ہیں، اگر اپنے داخلی انتشار پر قابو پانے کی کوشش کرتے تو اس خطے میں صہیونی کٹ پتلی سلفی دہشت گرد کبھی بھی اس قدر طاقتور نہ ہوتے۔ افغان پالیسی کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ افغان حکمران دہشت گردی کو ختم کرنے کی بجائے امریکہ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ کسی طرح سے پاکستان کو ختم کر دے۔ پشتونستان اور ڈیورنڈ لائن کو بنیاد بنا کر اس قدر مسلم ہمسایہ پاکستان سے شدید دشمنی اور نفرت کا نقصان پہلے بھی افغانستان کو اٹھانا پڑا تھا کہ جیسے ہی سردار داؤد خان نے پاکستان سے دوستی کا پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ خلقی پرچمی آ گئے اور سوشلزم کے فروغ کی بجائے پاکستان کے پشتون قوم پرستوں اور قبائلیوں کے ذریعے داؤد خان کی ترک کردہ پالیسی پر پھر سے گامزن ہو گئے۔ بدقسمتی سے اس دور میں ضیاء جیسا صہیونی نے افغانستان کے احمد شاہ مسعود، گل بدین جیسے خون خوار اخوان المسلمین کی حمایت کو پالیسی کا مرکز بنایا۔
جس کی وجہ سے کابل کے اہل اقتدار کو پاکستان دشمنی کا مزید ایک اور بہانہ ہاتھ آ گیا۔ افغان سیاستدان اور تجزیہ نگار ایک طرف تو پاکستان کے نصف جغرافیے کو افغانستان کا حصہ بنانے کی کھلے عام بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف خود ہی اس غلط تاثر کو ہوا دیتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو اپنا صوبہ بنانا چاہتا ہے، اس لیے افغانستان کو انتشار کی نظر کر کے کمزور رکھنا چاہتا ہے کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہو گیا تو وہ ایک بڑی عسکری طاقت بن کر پاکستان سے اپنے کھوئے ہوئے علاقے نہ چھین سکے، یا یہ کہ پاکستان افغانستان میں اس قدر دہشت گردی کروائے کہ افغانستان اس سے بچنے کے لیے ڈیورنڈ لائن قبول کر لے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر دعویٰ افغانوں کا ہے، نہ کہ پاکستان کا، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان افغانستان کو اپنا صوبہ بنانا چاہتا ہے۔ اب اگر قیاس و شائع کی بنیاد پر ہی خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی جائے تو ظاہر ہے کہ پھر نقصان ہی مقدر بن جاتا ہے، جیسا کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ افواہ پھیل گئی کہ امریکی بحری بیڑا مدد کو آ رہا ہے، مگر نتیجہ ڈھاکہ سقوط کے نقصان کی شکل میں ملا۔ اسی طرح سے شاہ شجاع کے ساتھ جو انگریز فوج آئی تھی، اس کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ انگریز افغان عورتوں سے زبردستی جنسی مراسم پیدا کر رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا کہ کابل کے بادشاہوں نے امین اللہ خان لوگری کی قیادت میں کابل میں مقیم الیگزینڈرا برنز جو برٹش پولیٹیکل ایجنٹ تھا اور اس کے چند دیگر انگریز و ہندوستانی فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ برن کو جان بخشی کے لیے قرآن کی ضمانت تو دی گئی، مگر اس کے باوجود اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ برن بنیادی طور پر فری میسن تھا، اور اس زمانے میں فری میسن وسط ایشیا میں بہت متحرک تھی، اور کابل کے اندر یہودی خاندان کی عورتیں بھی فری میسن تھیں جو مقامی عورتوں کے لباس و حلیے میں رہتیں اور انگریز افسران کے ساتھ مشنری اور جسمانی تعلق بھی رکھتی تھیں، جن کو افغان مقامی سمجھتے تھے۔ انگریز جو کہ شاہ شجاع کو کابل کا تخت سونپ کر واپس ہندوستان جانے کے لیے پر تول رہے تھے، اگر ان کا قتل عام نہ کیا جاتا تو یقینی طور پر باقی دو دیگر افغان برٹش جنگوں کی نوبت ہی نہ آتی، مگر افغانوں نے اس وسوسے میں مبتلا ہو کر واپس جاتی انگریز سپاہ کا قتل عام کیا کہ انگریزوں نے افغان عورتوں کی بے حرمتی کی اور وہ افغانوں کو کافر بنانے آئے تھے، لہٰذا ان کو زندہ واپس نہ جانے دو۔ گو کہ افغانوں نے برٹش سیف پیسج کی ضمانت بھی دی تھی۔ گو کہ انگریزی فوج کے مقامی عورتوں سے تعلقات کے واقعات بھی ہیں، جس سے افغانوں میں انگریزوں کے خلاف غصہ پایا جانا ایک فطرتی سی بات ہے، مگر ہندوستانی سپاہی اور ملازمین جو کہ مقامی عورتوں سے تعلقات میں ملوث نہیں تھے، انگریزوں کے ساتھ ان سب کو گھات لگا کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ افغانوں نے قتل عام کا پہلے سے تہیہ کر لیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے 1879 میں افغانوں نے اس شک کی بنیاد پر کابل کے بالا حصار قلعے میں مقیم برطانوی فوجی افسر لوئس کیونری اور دیگر انگریز ہندوستانیوں کو قتل کر دیا تھا کہ انگریزوں کے پاس قلعے میں منوں کے حساب سے سونا پڑا ہوا ہے، لہٰذا اس شک کو بنیاد بنا کر قتل عام کیا گیا، مگر حقیقت میں یہ ایک افواہ تھی، خزانہ کہیں نہیں تھا۔ افغانوں کے ہاتھوں 1842 کے گاندمک قتل عام کے بعد 1879 میں لوئس کا قتل دوسری اینگلو افغان جنگ کا فوری باعث بنی۔ 80 کی دہائی میں سرخ فوج کے متعلق بھی طرح طرح کی افواہوں کو پھیلایا جاتا کہ روسی افغان عورتوں کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، روسی فوجی اپنے جسموں پر تیل کی مالش کر کے گھروں میں داخل ہو جوان لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں۔ مالش کی وجہ یہ کہ اگر کوئی افغان مرد روسی کو پکڑنے کی کوشش کرے تو پھسلن کے باعث گرفت نہ کر سکے، اس لیے کابل میں ایسے روسیوں کو دوزے لشمک کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ بے شک روسی فوجی اس قسم کی کوئی کارروائی میں ملوث نہیں تھے۔ دوسری طرف مشہور صحافی سلیم صافی جیسے افراد اس
تاثر کو عام کرنے کی صحیح میں ہامہ مصروف نظر آتے ہیں کہ افغان میڈیا اور سول سوسائٹی میں ایران اور ہندوستان کا اثر بہت زیادہ ہے، جس کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ افغان عوام کو باور کروایا جا سکے کہ افغانستان کا اصل دشمن پاکستان ہی ہے اور افغانوں کی تباہی اور بربادی بھی پاکستان کی وجہ سے ہے، اور اسی پروپیگنڈے کے باعث افغانوں کا شک یقین میں بدل چکا ہے کہ پاکستان ہمارا اولین دشمن ہے، جس کی وجہ سے عام افغان پاکستان کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارت و ایران کے پروپیگنڈے اور افغانوں کے شک پر ڈاؤٹ آف بینیفٹ ان افغانوں کو دینا ہے، تو کیا افغان اس سچائی اور ٹھوس حقیقت کو فراموش کر کے پاکستان ہی وہ واحد ملک تھا جس نے 50 لاکھ افغانوں کو شیلٹر دینے کے علاوہ ہر قسم کی امداد فراہم کی، جس کا ایران یا بھارت میں جانے والے افغان مہاجرین تصور تک نہیں کر سکتے تھے؟ کیا افغان اس تاریخی سچائی کو فراموش کر چکے ہیں کہ روسی فوج کے خلاف افغان سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے کم از کم 80,000 پاکستانی رضاکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا؟ یہ سب تو تاریخی سچائیاں افغان فراموش کر کے محض شک و پروپیگنڈے کی بنیاد پر ہی پاکستان سے بدظن ہو گئے کیا؟ سلیم صافی صاحب، اصل بات کرو کہ افغان اپنے شک، تعصب اور نفرت کی بنیاد پر ہمیشہ سے پاکستان سے نفرت کرتے چلے آئے ہیں۔ اس نفرت میں کبھی کمی نہیں ہوئے گی، چاہے آج 10 ملین افغانوں کو پناہ دو یا دوسرے